بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں اور جنات کی تخلیق کی وجہ اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ پاک کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اور جنات کو صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی کائنات اور مخلوقات ہے، ان ساری کی ساری کائنات اور ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد اور وجہ صرف انسان کی خدمت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے سب کا سب انسانوں کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے۔ بہرحال انسانوں کا اور جنوں کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ پاک کی عبادت ہے، لہٰذا بالغ ہونے سے لے کر مکلف بن جانے سے لے کر آخری لمحہ اور آخری دم تک ان دونوں مخلوقات کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھیں۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت اللہ کے نزدیک اسی وقت عبادت بنتی ہے جب کہ اس کے اندر 3 چیزوں کو پورا کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس عبادت کی شکل و صورت کو جو اللہ پاک نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے اس کو نہ بدلا جائے، نہ اس میں تقدیم اور تاخیر کی جائے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز 4 رکعتیں ہیں،
ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں 20 رکعتیں فجر کی پڑھوں گا، تو یہ چونکہ شکل بدل دی گئی لہٰذا یہ عبادت نہیں بچے گی، یا اس میں تقدیم تاخیر کر دی جائے۔ ایک آدمی رکوع کے اندر پورا سپارہ پڑھ لے اور تشہد کے اندر جا کر ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کر دے، سجدے کے اندر جا کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اس بندے نے بھی چونکہ منصوص شکل و صورت کا لحاظ نہیں رکھا، عبادت کو اس شکل اور اس صورت پر باقی نہیں رہنے دیا جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، لہٰذا اس کا نام عبادت نہیں ہوگا۔ تو عبادت اللہ کے نزدیک عبادت بن جائے، اس کے لیے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت کو اسی طریقے پر باقی رکھا جائے جس طریقے پر اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ دوسری جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اس عبادت کے شرائط کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا، پاک ہونا شرط ہے۔ ایک آدمی بڑی لمبی چوڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لیکن بغیر وضو کے پڑھتا ہے، یا جیسے کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، یا جیسے جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، یا جیسے قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کے لیے شرط ہے، یا جیسے نماز کا وقت ہونا نماز کے لیے شرط ہے، تو عبادت اسی وقت عبادت بنے گی جب کہ ان شرائط کو پورا کیا جائے جن شرائط کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یا جیسے حج کے لیے احرام شرط ہے، یا جیسے صدقہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مصرف پر ہو۔ ایک آدمی 1000 پاؤنڈ صدقہ تو کرتا ہے لیکن کسی بہت بڑے مالدار آدمی کو دے کر آ جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو عبادت بن جائے اس کے لیے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت کو باقی رکھا جائے۔ دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے سارے شرائط کو پورا کیا جائے، اور تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ اس عبادت کے کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ایک آدمی عبادت کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، یا ایک آدمی عبادت کرتا ہے کسی سے کچھ لینے کے لیے، تو وہ عبادت بھی عبادت نہیں بچے گی۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حج بھی ان عبادات میں سے ایک بہت اہم ترین عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ یہ عبادت جاری ہے، ہر سال حج ہوتا ہے۔ بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے اور بتوں کو پوجنے والے، اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دینے والے، صفا مروہ پر آصاف اور نائلہ کا بت نصب کر دینے والے بھی حج کیا کرتے تھے۔ حج اس زمانے کے اندر بھی موجود تھا۔ حج وہ بھی کرتے تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے رسول پاک علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو تسلسل کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری ہوگی۔ لیکن یہ حج جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا، اس حج کے اندر بھی ان 3 چیزوں میں، شکل و صورت کے بدل دینے میں، یا شرائط کے پورا نہ کرنے میں، یا اللہ کی رضا کے مقصود نہ ہونے میں، زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی تھیں اور بہت سا رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اصلاح فرمائی اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حج تھا، لیکن حج کے اندر یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ یہ انسان جس لائن میں بھی زندگی گزارتا ہے،
اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں امتیازی شان کو حاصل کر سکوں، لوگ مجھے پہچان لیں، میرا نام سب کو پتہ ہو، میرا تعارف بہت زیادہ عام ہو جائے۔ یہی بیماری زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تھی، اور زمانہ جاہلیت کے اندر سرداران مکہ نے اور مشرکین مکہ نے حج کو بھی اسی کا مظہر بنایا تھا کہ حج کے اندر بھی قریش کی امتیازی شان ظاہر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہوئی، جب کہ رسول پاک علیہ السلام کی عمر شریف 30-35 سال کی تھی، انہوں نے جب بیت اللہ کو بنایا تو تعمیر ابراہیمی پر باقی نہیں رہنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ 9 گز بیت اللہ اونچا تھا، 30 گز لمبا تھا اور 23 گز چوڑا تھا۔ قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، پیسے کم ہو گئے جس کی وجہ سے بیت اللہ چھوٹا بنا دیا، یہ تو ایک معقول بات تھی، حتیم کو باہر کر دیا گیا۔ لیکن جو امتیازی شان کے لیے انہوں نے تبدیلی بیت اللہ کے اندر کی، وہ یہ تبدیلی تھی کہ بیت اللہ کا دروازہ انسانی قد کے برابر بہت اونچا کر دیا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ بیت اللہ کے اندر جانا چاہے تو پہلے ہم سے اجازت مانگے، اور جب ہم اس کو اجازت دے دیں تو اس سے ہماری امتیازی شان ظاہر ہو، اور ہم ہر اس بندے کے لیے جو بیت اللہ جانا چاہتا ہو جا کر دروازہ کھولیں، اجازت دیں، اور اس کے بعد وہ بندہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر کو بنائے ابراہیمی پر دوبارہ بنا دوں، یعنی اس کے 2 دروازے ہو جائیں، اور دروازہ بھی زمین کے برابر ہو جائے، اور حتیم کو بھی میں اندر داخل کر دوں، 2 دروازے ہوں تاکہ ایک بندہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکلنے والا بن جائے۔ سن 64 ہجری کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بیت اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنائے ابراہیمی پر دوبارہ تعمیر کر دیا۔ لیکن سیاسی چپقلش کی وجہ سے حجاج ابن یوسف نے صرف 9 سال کے بعد سن 73 ہجری کے اندر بیت اللہ کو دوبارہ ڈھا کر اور اسی طریقے سے بنا دیا جو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بنایا گیا تھا۔ بعد والے بادشاہوں نے ارادہ کیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا۔ تو بہرحال حج کو اپنی امتیازی شان کا مظہر بنانے کے لیے ایک کام تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ کیا گیا کہ بیت اللہ کا دروازہ بہت اونچا کر دیا گیا، اور دوسری چیز قریش نے یہ کی، بتوں کو بھی پوجتے تھے اور بیت اللہ کو بتوں سے بھر بھی دیا تھا اور حج بھی کیا کرتے، لیکن اپنی امتیازی شان کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے ہر ایک کے لیے ضروری تھا کہ عرفات کے میدان میں جا کر وقوف کرے۔ اگر کسی کا عرفات کا وقوف فوت ہو جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، لیکن اس پابندی سے قریش نے اپنے آپ کو مستثنی قرار دے دیا کہ ہر بندے کا عرفات کے میدان میں پہنچنا ضروری ہے، لیکن قریش اگر مزدلفہ تک بھی پہنچ جائیں گے تو قریش کو پھر بھی حاجی سمجھا جائے گا اور پھر بھی ان کا حج ہو جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرمائی، اور اللہ پاک نے حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں پہنچا کرو جیسا کہ لوگ پہنچتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت یہ کہ ساری زندگی بندے کے اندر یہ جذبہ ابھرنے نہ پائے کہ میں نے اپنی کوئی امتیازی شان کو حاصل کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام اپنے بلند و بالا اور اپنے عرفہ اور اعلیٰ مقام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ امت کو سکھانے کے لیے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے جلے رہا کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی اجنبی مدینہ منورہ کے اندر آتا
اور جس کو پتہ نہ ہوتا کہ ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو آپ کی کوئی امتیازی جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی، کوئی آپ کی امتیازی شان نہیں ہوا کرتی تھی۔ آ کر پوچھنے والے کو پوچھنا پڑتا، من منکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تاکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گھل مل کر رہا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں رسول پاک علیہ السلام سے زیادہ محبت کسی کی نہیں تھی، اور صحابہ چاہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم ادب میں کھڑے ہو جایا کریں، لیکن اس کام کو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو اور ایک امتیازی قسم کی چیز پیدا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک سفر میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اور سفر کے اندر جب کھانا پکانے کا موقع آیا، ایک بکری کو ذبح کیا۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے کہ اس بکری کو ذبح کرنا میرے ذمے ہے، دوسرے نے کہا گوشت بنانا میرے ذمے ہے، تیسرے نے کہا کھانا پکانا میرے ذمے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لکڑیاں جمع کر کر لانا میرے ذمے ہے، اس لیے کہ مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے، اور میں کوئی امتیازی شان اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، اور کوئی صحابی جا کر پتھر لے کر آیا کرتے، اور کوئی صحابی کھجوروں کے تنے کاٹ کر لائے تاکہ اس کو چھت کے اندر لگایا جائے، اور کسی صحابی نے گارا مٹی بنانا شروع کیا۔ رسول پاک علیہ السلام بھی اپنے مبارک کندھوں پر پتھر لاد کر لائے، اور جب صحابہ نے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نہ تم مجھ سے زیادہ قوی ہو کہ میں اس وجہ سے تمہارے ذمے یہ کام لگا دوں، اور نہ میں تم سے زیادہ ثواب سے مستغنی ہوں کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہ ہو اور میں ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤں۔ امتیازی شان رسول پاک علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے لیے پسند نہیں فرمائی۔ یہ تعلیم تھی اس امت کے لیے۔ جب خندق کو کھودا جا رہا تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہماری حالتیں تو یہ تھیں کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، اور رسول پاک علیہ السلام ہم سب سے زیادہ خندق کے کھودنے میں مشغول تھے، یہاں تک کہ خندق کے کھودنے کی وجہ سے جو گرد و غبار تھا وہ رسول پاک علیہ السلام کے جسم اطہر پر ہم سب کو نمایاں نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ کا انتخاب نہیں کیا، اور کوئی امتیازی شان اپنے لیے پسند نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یعود المریض ویشہد الجنازۃ ویرکب الحمار۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی عام آدمی بھی بیمار ہو جایا کرتا تو آپ چل کر اس کی عیادت کیا کرتے، اس کی بیمار پرسی کیا کرتے، اور کسی بندے کا بھی انتقال ہو جاتا آپ خود جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے، اور رسول پاک علیہ السلام گھر کے کام کاج کے اندر ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ گدھے کی سواری بھی کر لیا کرتے، اس لیے کہ سکھانا تھا کہ کوئی امتیازی شان میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، ساری زندگی اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ ہم کوئی نمایاں طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کبھی کوشش نہ کیا کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی سامنے آتی ہے، امیر المؤمنین جب تک آپ خلیفہ نہیں تھے، آپ ہمارے امیر نہیں تھے، اس وقت تک آپ آ کر ہمارے گھر میں ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر دیا کرتے تھے، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب آپ نے کہاں ہماری بکریوں کا دودھ نکالنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹی مجھے دو طرح سے دودھ نکالنا آتا ہے، میں ایسا دودھ بھی نکالنا جانتا ہوں جس کی وجہ سے جھاگ اوپر آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی دودھ نکالنا آتا ہے کہ جھاگ اوپر نہیں آتے، بیٹی جیسے کہو گی آج بھی ابو بکر تمہارے گھر آ کر تمہارا دودھ اسی طریقے سے نکال کر دیا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، کیسر اور کسریٰ کانپتے ہیں، ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا الصلاۃ الجامعہ۔ یہ اعلان ہوتا تھا اگر ایمرجنسی طور پر کسی وجہ سے سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو اور کوئی نماز کا وقت نہ ہو،
بعض دفعہ کوئی اعلان ضروری ہوتا تو نماز کے وقت میں کر دیا جاتا، اگر کوئی ضروری اعلان ہے اور بہت زیادہ ضروری ہونے کی وجہ سے فوری طور پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے تو ایک منادی کو حکم دیا جاتا، الصلاۃ الجامعہ ان الفاظ کے ساتھ اعلان کیا جاتا، ہر سننے والا یہ سمجھ لیتا کوئی بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہے جس کی وجہ سے مسجد کے اندر پہنچنا ضروری ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد بھر جایا کرتی اور وہ اعلان کر دیا جایا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کر دیا جائے، اعلان کر دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسجد بھر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے منبر پر اور فرمانے لگے کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں اپنی خالاؤں کے اونٹ اور ان کی بکریاں چرانے کے لیے لے کر جایا کرتا تھا، اور سارا دن میں ان کی بکریاں اور اونٹ کو چرایا کرتا، جب رات کو ان کی بکریاں اور اونٹ واپس لے کر آتا، ایک مٹھی کھجوروں کی اور ایک مٹھی کشمش کی وہ مجھے دے دیا کرتی اور میں اسی پر راضی ہو جایا کرتا۔ یہ بات کہی اور منبر سے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے کہا آپ نے کس لیے اکٹھا کیا تھا؟ کہا صرف یہی بتانے کے لیے کہ اپنی سابقہ زندگی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا تھی۔ اگر آج ہمیں کچھ ملا ہے کنا اذل الناس فاعزنا اللہ بالاسلام، دنیا میں سب سے زیادہ گرے پڑے ہم لوگ تھے، ہم تو وہ تھے جو بالکل مردار کو کھا جایا کرتے تھے، ہم تو وہ تھے جو سانپ اور بچھو کو کھا جایا کرتے تھے، ہم تو وہ تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر آج ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور ہم میں سے کوئی آدمی بھی اسلام کو چھوڑ کر عزت کو طلب کرے گا تو اللہ پاک اس کو اور زیادہ ذلیل کر دیں گے۔ اس کا آج سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی ایک بات کو بتانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، بازار تشریف لے جاتے ہیں، کچھ سامان خریدتے ہیں، کوئی کپڑا ساتھ نہیں ہے، اپنی جھولی کے اندر سامان ڈالتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے امیر المومنین اس کام کے لیے ہمیں حکم دیجئے۔ فرمایا کہ نہیں، گھر والوں کی ذمہ داری میری ہے اور ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ہم اپنا بوجھ کسی کے اوپر لادا نہیں کرتے اور کسی سے اپنی خدمت لیا نہیں کرتے اور کسی کو اپنا کام کہا نہیں کرتے۔ اپنی امتیازی شان کو جتلانا اور بنانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ میں خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان اپنے گھر لے کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے معاذ ما یبکیک، کون سی وہ بات ہے جس نے تمہیں رلا دیا ہے اور تم بڑے زیادہ پریشان ہو کر یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا تھا ان یسیر الریاء شرک، کہ چھوٹا سا بھی ریاکاری کا کام شرک ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ سنی تھی ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، کہ اللہ پاک ان بندوں کو پسند فرمایا کرتے ہیں جو نیک بھی ہوں، جو تقوی بھی اپنے دل کے اندر رکھتے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں، لیکن اپنے آپ کو گمنامی کے اندر ڈال کر اور گمنامی کے اندر رکھنے والے ہوں۔ اذا غابوا لم یتفقدوا وان حضروا لم یقربوا، اگر وہ نہ ہوں کسی مجلس کے اندر تو ان کی کمی کو محسوس نہ کیا جائے، ان کو تلاش نہ کیا جائے، اور اگر وہ کسی جگہ کے اندر موجود ہوں ان کو نمایاں جگہوں پر نہ بٹھایا جائے۔ اولئک مصابیح الہدی، یہی وہ بندے ہیں جو ہدایت کے چراغ بنتے ہیں اور اللہ پاک ان کی وجہ سے ہدایتوں کو عام کیا کرتے ہیں۔ بہرحال رسول پاک علیہ السلام نے ایسی تعلیم دی کہ ایک آدمی ساری زندگی اس بات کا ارادہ نہ کرے اور ساری زندگی اس بات کی کوشش نہ کرے کہ میں نے کوئی نمایاں مقام حاصل کرنا ہے اور میں نے صرف اپنے نام کو بنانے کے لیے زندگی گزارنی ہے اور ساری زندگی کی کوشش اور محنت اس لیے کرنا ہے کہ لوگ مجھے جاننے والے بن جائیں، میرا تعارف زیادہ ہو جائے۔ اس چیز سے منع کیا گیا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا گھر، آخرت کی کامیابی، آخرت کی فلاح، آخرت کی جنت، اللہ کی رضا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بنائی ہی ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں بڑائی کو نہیں چاہتے۔ کسی وقت بھی ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم بڑا بننا ہے،
ہم نے اپنی بڑائی کو اور اپنی بات کو منوانا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو آدمی آخرت کے اندر نہ بڑائی کو چاہتا ہے اور دنیا کے اندر نہ بڑائی کو چاہتا ہے اور دنیا کے اندر نہ بگاڑ اور فساد کو چاہتا ہے، آخرت کی ساری کامیابیاں ان کے لیے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر، ایک اور آیت شریفہ کے اندر فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک پسند نہیں فرمایا کرتے ایسے بندوں کو جو اترانے والے ہیں، یا ایسے بندوں کو جو اپنی دنیاوی چیزوں پر فخر ہی کرتے رہتے ہیں۔ میری زمین ایسی ہے، میرا مکان ایسا ہے، میرے کپڑے ایسے ہیں، میری گاڑی ایسی ہے، میرا گھر ایسا ہے، اتنے گھر میں نے بنا لیے ہیں، اتنے میں بنانا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی یہی سوچنا، یہی کرنا، یہی بیان کرنا، اسی میں جینا، اسی میں مر جانا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ پاک ایسے اترانے والوں کو اور ایسے فخر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ سامری اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جن لوگوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، لیکن صرف 26 نبیوں کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو 26 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی حیثیت بہت زیادہ اونچی ہے، اللہ پاک نے ان کا نام لے کر ذکر کیا۔ اسی طریقے سے کفار بے شمار ہیں، اربوں کروڑوں کے حساب سے دنیا کے اندر اللہ کے نافرمان پیدا ہوئے، لیکن جن بدبختوں کا، جن کافروں کا نام لے کر ان کے کفر کو اور ان کی گمراہی کو اور ان کی اللہ سے ناراضگی کو، اس کو جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا نام لے کر، وہ بھی چند ہیں۔ ان میں سے قارون کا نام لے کر اس کے کفر کو بیان کیا گیا، حامان کا نام لے کر اس کے کفر کو بیان کیا گیا، فرعون کا نام لے کر اس کے کفر کو بیان کیا گیا، ابو لہب کا نام لے کر اس کے کفر کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے سامری کی بدبختی کو اور اس کا نام لے کر اس کے کفر کو اور اللہ کے دربار سے مردود ہونے کو بیان کیا گیا۔ سامری کا جرم کیا تھا؟ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن صرف یہ کہا کرتا تھا کہ اے موسیٰ، آپ یہ لکھ دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے میری سرداری چلے گی اور نبوت مجھے ملے گی، اور آپ کے بعد سارے لوگ میری اتباع کریں گے اور میں سب کے اوپر اپنی فرما برداری کا حکم دیا کروں گا، یہ آپ فرما دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نبوت کوئی سرداری نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عہدہ ہوتا ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو اللہ پاک خود منتخب فرمایا کرتے ہیں، کسی بندے سے نہیں پوچھا جاتا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو یہ چاہیے۔ اس بیماری کی ایسی جڑ اس کے دل کے اندر تھی کہ اللہ پاک نے اس کو مردود کر دیا، اور اللہ پاک نے جگہ جگہ اس کی گمراہی اور اس کے کفر کو بیان کیا۔ بہرحال مشرکین مکہ اور سرداران مکہ اور مکہ کے قریش، ان کی عادت یہ تھی کہ حج کیا کرتے، لیکن حج کو بھی اپنی نمایاں شان کا اور اپنی امتیازی شان کو ظاہر کرنے کا مظہر بنایا، اور مزدلفہ تک جایا کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو عرفات کے اندر جانا ہے یہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے، ہم چونکہ بڑے لوگ ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، حرم کے متولی ہیں، حرم کو چلانے والے ہم ہیں، ہماری ذمہ داری صرف مزدلفہ تک آنا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی اصلاح فرمائی، اور رسول پاک علیہ السلام نے ساری تعلیمات کے اندر اس مرض کو ختم فرمایا کہ کوئی بندہ کسی وقت بھی اپنی امتیازی شان کو ظاہر نہ کرے۔ دوسری بیماری ان کے اندر یہ تھی، یہ بات سامنے رکھیں، عبادت اسی وقت ہی عبادت بنے گی جب اس کی شکل و صورت کو باقی رکھا جائے، جب اس کی شرائط کو پورا کیا جائے، جب عبادت کرتے ہوئے مقصود صرف اللہ کی رضا کو بنایا جائے، ورنہ وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بری عادت جو مشرکین مکہ نے، سرداران مکہ نے اور قریش نے اختیار کی تھی، وہ یہ کہ جب حج کے ارکان سے فارغ ہو جاتے، مزدلفہ اور عرفات سے سارے لوگ واپس آ جایا کرتے، مینا کے میدان کے اندر وہ مشاعرے کرتے، وہ مجلسیں لگاتے، اور اس کے اندر عشق و محبت کے قصائد پڑھے جاتے، اور اس کے اندر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا جاتا، اور ان کی خوبیوں کو اور ان کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا۔ اللہ پاک نے حکم دیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا،
تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب تم اپنے مناسک کو اور اپنے ارکان کو ادا کر چکو تو یہاں آ کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرو. تمہیں تو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرو. اللہ پاک کو یاد رکھنا دل سے بھی اور اللہ پاک کو یاد کرنا زبان سے بھی یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا حکم ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. کہیں فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایسے نہ ہو کہ مال کے اندر یا اپنی اولادوں میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. اللہ پاک نے جگہ جگہ اپنی یاد کو بیان فرمایا اور اس کا حکم دیا. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنے مناسک کو ادا کر چکو، جب مینا کے میدان کے اندر پہنچ جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو یاد کرو جیسا تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو. بلکہ اللہ پاک کو یاد کرنا آباء و اجداد سے زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایک تو اس وجہ سے آباء و اجداد کے جن کارناموں کو بیان کرتے ہو پتہ نہیں انہوں نے وہ کارنامے کیے بھی تھے کہ نہیں کیے تھے. ایک آدمی عام طور پر شاعروں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. بہرحال اگر وہ سارے کارنامے جو تم اپنے آباء و اجداد کے بارے میں ثابت کرتے ہو اگر واقعتاً انہوں نے کیے بھی ہوں لیکن ان کے عیوب سے تم واقف نہیں ہو. کون ہے جو عیب سے خالی ہو اور کون ہے جو ہر ایک کے ہر عیب سے واقف ہو؟ بندہ بہت سارے ایسے کرتوت کرتا ہے کہ صرف اللہ جانتے ہیں یا وہ بندہ جانتا ہے، دوسرے نہیں جانا کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس لیے کہ آباء و اجداد اولاً تو پتہ نہیں ان کارناموں کے مستحق تھے بھی کہ نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو ان کے عیوب سے تم واقف نہیں ہو. اور اللہ پاک کی ذات اعلیٰ اور عرفہ وراء الورا ہے. اللہ پاک تو ہر تعریف کے مستحق ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں. ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر بری بات سے اللہ پاک ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ساری مخلوقات اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جگہ جگہ اللہ پاک نے سارے عیوب سے اپنے آپ کو منزہ ہونا اس کا اعلان فرمایا. تو اللہ پاک کو زیادہ یاد کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ پاک ہر کمال کے مستحق اور ہر عیب سے منزہ اور پاک ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو جیسے ایک بچہ ہر وقت اپنے باپ کو ہی اپنی ضروریات کا محور سمجھتا ہے. بچے کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے وہ کہتا ہے میرا باپ ہی میرے مسئلے کو حل کرے گا. حالانکہ بعض دفعہ اس کا باپ خود فقیر ہوتا ہے، خود محتاج ہوتا ہے، لیکن بچہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. بچہ تو یہی کہتا ہے میری ساری ضرورتیں میرے باپ سے وابستہ ہیں، میرے باپ ہی نے پوری کرنی ہیں. حالانکہ باپ محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہیں. اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک غنی عن العالمین اللہ کی صفت ہے. لہٰذا اللہ پاک کو یاد کیا کرو. بہرحال مشرکین مکہ کی ایک عادت یہ تھی امتیازی شان کی وجہ سے عرفات کے میدان میں نہیں جایا کرتے تھے، اس کی اصلاح فرمائی. دوسری ان کی عادت یہ تھی بہت کثرت سے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے، اس سے منع فرمایا. آج بھی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں حج کرنے والے جب واپس آتے ہیں مینا کے اندر، اب ایسا ایک آج کل فضا ہوتی ہے نہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، نمازیں بھی خیمے کے اندر، اور کوئی ایسا لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے. لہٰذا سارے دنیا کے مسائل اسی خیمے کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں. یہ بھی ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ساری دنیا جہاں کی باتیں مینا کے میدان میں کی جاتی ہیں. آج بھی اس مرض کے ہم مریض ہیں جو مرض زمانہ جاہلیت کے اندر تھا. اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا. تیسری چیز جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھی، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حج کا ادا کرنا اگر مانگ کر اور لوگوں سے سوال کر کے پیسے اکٹھے کیے جائیں
اور پھر اس پیسوں سے حج کیا جائے تو یہ زیادہ اللہ پاک کے تقرب کا سبب ہے، اس لیے کہ بندے کو اپنی ذلت نفس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اس سے بندے کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اور بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک خود ساختہ تخیل تھا، ایک خود ساختہ ایک بات تھی جو انہوں نے گھڑ لی تھی، اور اس طریقے سے حج کرنے سے پہلے جا کر بھیک مانگا کرتے اور لوگوں سے سوال کیا کرتے کہ جی میں نے حج کے لیے جانا ہے، مجھے چندہ چاہیے۔ یہ بیماری آج بھی جہال کے اندر اور جاہل لوگوں کے اندر موجود ہے کہ درباروں پر بھیجتے ہیں اور درباروں سے مانگ کر کھانا، اس کھانے کو بہت زیادہ عزت والا کھانا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ محرم کے مہینے کے اندر امام حسین کے فقیر بناتے ہیں اور طرح طرح سے مانگنے کو بہت بڑی چیز سمجھ کر سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے سے منع فرمایا، اور ایسا منع فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ صحابہ کی عادت یہ بن گئی تھی کہ اگر سواری پر بیٹھے ہوئے کوڑا گر جاتا، نیچے سواری کو بٹھا کر خود لے لیا کرتے، کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کوڑا تو مجھے پکڑا دو۔ ایسا سوال سے منع فرمایا، اور آپ نے دعا مانگی، اے اللہ جیسے آپ نے میری پیشانی کو محفوظ رکھا ہے کہ میری پیشانی آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھ کہ آپ کے سامنے، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے پھیلنے والے نہ بنے۔ سوال سے منع کیا۔ ایک عادت یہ تھی، ایک دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لی گئی تھی کہ حج سے پہلے چندہ اکٹھا کیا جائے اور لوگوں سے مانگ کر پیسے اکٹھے کر کے حج کیا جائے تو یہ حج زیادہ قیمتی بنے گا، اس لیے کہ اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے، اس میں نفس کی اصلاح بہت زیادہ ہے، خود ساختہ تخیل تھا۔ اللہ پاک نے اس کی اصلاح فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ جب حج کے لیے جایا کرو تو توشہ ساتھ لے کر جایا کرو، اور بہترین توشہ تو اللہ کا ڈر ہے۔ یہ مانگ کر اکٹھا کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور حج سے پہلے ایک آدمی اپنا مال ساتھ لے کر جائے تاکہ نہ کسی پر بوجھ بنے، نہ کسی کے ساتھ امیدوں کو وابستہ کرے، نہ کسی کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے، بلکہ آسانی سے وہ حج کر سکے۔ یہ ایک عادت تھی جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھی۔ اور چوتھی عادت ان کے اندر یہ تھی، بعض لوگ تو حج کرنے سے پہلے بھیک مانگتے، اور بہت سارے لوگ یہ تھے جو دنیا کو اتنا زیادہ مقصود اور اتنا زیادہ مطلوب بنا کر اپنی زندگی گزارتے کہ مینا کو انہوں نے ایک بازار بنا لیا تھا۔ ذو عکاظ اور مجنہ، اور یہ بازار مینا کے میدان کے اندر لگتے تھے، اور ساری دنیا کی شاپنگ یہاں ہوتی تھی اور ساری دنیا کا مال یہاں بکتا تھا، اور وہ لوگ یہ دعائیں کیا کرتے، اے اللہ جو کچھ دینا ہے ہمیں تو دنیا کے اندر ہی دے دے۔ اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی ضرورت بھی اللہ سے مانگنی ہے اور آخرت کی ضرورت بھی اللہ سے مانگنی ہے، لیکن دنیا کو اتنا زیادہ سر کے اوپر نہیں بٹھا لینا اور اتنا زیادہ ہوا دنیا کا نہیں بنا لینا کہ تعویذ مانگنا ہو تو صرف کاروبار کے لیے، بیت اللہ جا کر دعا کروانی ہو تو میرا کاروبار چل جائے اس کے لیے، کسی بزرگ سے سلام دعا کرنی ہو تو صرف اس لیے کہ ہمارے کاروبار میں برکت آ جائے، صرف دنیا دنیا دنیا۔ یہ دنیا اتنی بھی بڑی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی وقت بھی اس کو اپنے سر سے اتار کر نیچے نہ رکھے، اور سوئے تو دنیا دنیا کہہ کر سوئے، اور اٹھے تو دنیا دنیا کہہ کر اٹھے، اور مرے تو دنیا دنیا کہہ کر مرے۔ یہ دنیا کوئی اتنی بڑی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ایسے بندے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، قبر ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ بنی بنائی باتیں ہیں۔ اے اللہ جو کچھ چاہیے ہمیں تو دنیا کے اندر ہی چاہیے، ہم تو دنیا کے اندر ہی مانگتے ہیں، جو کچھ ملنا ہے دنیا کے اندر ہی ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی چیز کا مطالبہ کرنے والوں یاد رکھیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کا طلبگار ہوگا،
ہم تھوڑی سی دنیا دے دیں گے، بھوکا نہیں رکھیں گے اس کو، ایسے اس کو مار نہیں دیں گے بھوک سے، تھوڑی سی دنیا اس کو دے دیں گے، جتنی وہ مانگے گا اتنی نہیں، جتنی ہماری مرضی ہوگی اتنی دنیا اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب ہمارے پاس آئے گا اس کو اٹھا کر سیدھا جہنم کے اندر ذلت اور رسوائی کے ساتھ ڈال دیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو آدمی دنیا کو طلب کرتے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت کو چاہنے والے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا اجر دنیا میں چکا دیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی نیکی بھی کی ہے اس کا بدلہ بھی دنیا کی شکل میں ان کو دے دیں گے، اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں دنیا کی شکل میں اس کا بدلہ بھی ان کو دے دیں گے، چونکہ وہ آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں، آخرت کے لیے فکر کرنے والے نہیں ہیں، کبھی بھی ان کے سامنے آخرت کی بات نہیں ہوتی، کبھی بھی وہ آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جتنے ان کے اچھے کام ہیں سب کا بدلہ، اس لیے کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، اللہ پاک کسی کے عمل کو رکھا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اچھے کام کیے ہیں اس کا بدلہ بھی دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے کا، اس لیے کہ آخرت کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، آخرت کو وہ مانگتا ہی نہیں ہے، آخرت کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، آخرت کی ذلت اس کے سامنے نہیں ہے، آخرت کی عزت اس کے سامنے عزت نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ اس کے سامنے مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صرف ایک ہی چیز کو لے کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، مجھے دنیا مل جائے، مجھے دنیا مل جائے، تو ہم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو حج کرنے کے لیے آنے والے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اے اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، یہ یاد رکھیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، لیکن ان حج میں آنے والوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں اے اللہ دنیا میں ہماری ضرورتیں بہت ساری ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہمیں کون سی ضرورت مانگنی چاہیے اور کون سی ضرورت نہیں مانگنی چاہیے، کون سی چیز ہمارے آخرت کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہماری آخرت کے لیے مضر ہے۔ دکان ملے گی، پتہ نہیں میری آخرت بنے گی کہ بگڑے گی، اے اللہ جو دنیا کی چیز ہماری آخرت کے لیے معین اور مددگار بنتی ہو، حسنہ بنتی ہو، وہ چیز تو ہمیں دنیا میں دے دے، اور آخرت کے اندر بھی ہم ساری خیریں مانگتے ہیں، ساری خیریں ہمیں آخرت کے اندر چاہیے، ہمارا مقصود اصلی آخرت ہے، ہم آخرت کی کامیابی کے طلبگار ہیں۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، جو ہماری آخرت کو نقصان نہ پہنچانے والی دنیا ہو اتنی سی ہمیں دے دے اور باقی سارے کا سارا ہمارا آخرت کے اندر رکھ دے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ دیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے اور اللہ پاک آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال کا بدلہ محفوظ رکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات کے حج کا ارادہ ہے وہ حج کے مسائل کو یاد کرنے کی کوشش فرمائیں، جنہوں نے حج نہیں کیا اور ان کے ذمہ حج فرض ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ حج کا زمانہ چلا نہ جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے ذمہ حج ہے اور وہ حج نہیں کرتا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے۔ بڑے سخت قسم کے کلمات فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہماری آخرت بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔